بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل ڈن۔ مصنف مظہر کلیم MA، عمران سیریز۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا۔ ٹائیگر کے جانے کے بعد وہ اس ٹیلی فون والے کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا، کیونکہ اسے فائل کی برآمدگی کی اطلاع کا بے چینی سے انتظار تھا۔ فائل بے حد اہم تھی، اس لیے عمران چاہتا تھا کہ جلد از جلد فائل تلاش کر کے اسے سلطان کے حوالے کر کے اس بوجھ سے نجات حاصل کر لے، کیونکہ یہ کیس واقعی ذہنی طور پر اس کے لیے بوجھ ہی بنا ہوا تھا۔ یس، عمران اسپیکنگ، عمران نے ریسیور اٹھاتے ہی سنجیدہ لہجے میں کہا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ فون ٹائیگر کی طرف سے ہی ہوگا۔ X2، دوسری طرف سے بلیک زیرو نے مخصوص لہجے میں کہا تو عمران چونک پڑا۔ ہاں بلیک زیرو، کیا رپورٹ ہے؟ عمران نے اسی طرح سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب چونکہ ٹائیگر یہاں موجود نہ تھا، اس لیے اس نے بلیک زیرو کا نام لے لیا تھا۔ عمران صاحب، مادام پارکر اور اس کے 3 ساتھی گرفتار ہو گئے ہیں، باقیوں کی تلاش جاری ہے، مگر وہ ریچرڈ اور اس کے ساتھی کہیں بھی نہیں مل رہے۔ دونوں کوٹھیاں خالی پڑی ہوئی ہیں۔ بلیک زیرو نے اس بار اپنے اصل لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ انہیں تلاش کراؤ، وہ یقیناً ایونز کو تلاش کرتے پھر رہے ہوں گے، عمران نے کہا۔ ساری ٹیم ان کی تلاش میں مصروف ہے۔ میں نے سوچا کہ شاید ان دونوں کوٹھیوں کے علاوہ ان کا کوئی کلیو آپ کے پاس موجود ہو تو معلوم کر لوں، اس لیے فون کیا تھا، بلیک زیرو نے جواب دیا۔ نہیں، ان کوٹھیوں کا پتہ بھی سپرنٹینڈنٹ فیاض سے ملا تھا، عمران نے جواب دیا۔ اوکے، آپ ابھی یہیں رہیں گے؟ بلیک زیرو نے پوچھا۔ ہاں، میں اس فائل کے انتظار میں ہوں، ٹائیگر اسے حاصل کرنے گیا ہوا ہے، فائل ملنے کے بعد دانش منزل آ جاؤں گا، عمران نے جواب دیا، اور بلیک زیرو نے ایک بار پھر اوکے کہہ کر ریسیور رکھ دیا۔ عمران نے بھی ہاتھ بڑھا کر ریسیور رکھا ہی تھا کہ اس کی کلائی پر ضربیں لگنے لگیں۔ اس نے چونک کر گھڑی کا ونڈ بٹن مخصوص انداز میں پریس کیا اور چند بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ دوسرے ہی لمحے گھڑی سے ٹائیگر کی آواز سنائی دی۔ یس، عمران اٹینڈنگ، اوور، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ باس، یہاں فائل ہوٹل برگنزا سے نہیں مل رہی۔ میں جب وہاں پہنچا تو انٹیلیجنس کے آدمی انسپکٹر عارف کی سرکردگی میں اس تہخانے کو ادھیڑنے میں مصروف تھے، لیکن فائل انہیں بھی نہیں ملی۔ انسپکٹر عارف یہاں ادھر ادھر بھی پوچھ گچھ کرتا رہا، اسے یہاں کے ایک ملازم فلپ سے بھی پوچھ گچھ کی اور پھر چلا گیا۔ فلپ نے مجھے بتایا ہے کہ انسپکٹر عارف کو اس نے بتایا ہے کہ اس نے ایک غیر ملکی جس کا نام ریچرڈ تھا رقم لے کر ایک خفیہ راستے سے تہخانے میں پہنچایا تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب ہم بھی ابھی وہاں تہخانے میں نہ پہنچے تھے۔ میرا خیال ہے کہ ہمارے پہنچنے سے پہلے وہ فائل لے کر نکل گیا ہوگا۔ اس کا حلیہ بھی بتایا گیا ہے جو فیاض نے بتایا تھا۔ میں نے اس پوائنٹ پر ان دونوں کوٹھیوں کو بھی چیک کیا ہے جن کے متعلق سپرنٹینڈنٹ فیاض نے بتایا تھا، لیکن دونوں کوٹھیاں خالی پڑی تھیں۔ وہاں سے چیکنگ کے بعد میں دوبارہ ہوٹل برگنزا جا رہا تھا تاکہ وہاں سے اس ریچرڈ کے بارے میں مزید انکوائری کروں کہ میں نے سپرنٹینڈنٹ فیاض اور انسپکٹر عارف کو کنگز کالونی کی ایک کوٹھی کے گیٹ سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا۔ کیونکہ شارٹ کٹ کی وجہ سے میں کنگز کالونی سے گزر رہا تھا، میں ان کو کوٹھی سے نکلتے دیکھ کر چونکا اور پھر آگے جا کر میں نے کار واپس موڑ دی تو وہ دونوں علیحدہ علیحدہ جیپوں میں بیٹھ کر جا رہے تھے۔ میں نے ان کا تعاقب کیا تو وہ کنگز کالونی سے ملحقہ گلستان کالونی میں پہنچ کر چوک کے قریب رک گئے۔ پھر انسپکٹر عارف اپنی جیپ سے اتر کر اکیلا ایک کوٹھی نمبر 3 کی طرف گیا۔ میں نے دوسری سائڈ سے اسے چیک کیا تو وہ اس کوٹھی کی اکبی دیوار کراس کر کے اندر چلا گیا تھا، ابھی تک باہر نہیں نکلا، جبکہ سپرنٹینڈنٹ فیاض چوک پر اپنی جیپ میں بڑا مضطرب اور بے چین بیٹھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ میں نے سوچا کہ آپ کو کال کر کے مزید ہدایات لے لوں، مجھے تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہ دونوں کسی خاص کلیو پر کام کر رہے ہیں، اوور، ٹائیگر نے تیز تیز لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ اوہ، یقیناً یہ انسپکٹر عارف کسی خاص کلیو پر کام کر رہا ہے، وہ بے حد تیز اور ذہین آدمی ہے، تم انہیں چیک کرو، میں خود بھی وہیں آ رہا ہوں، اوور اینڈ آل، عمران نے تیز لہجے میں کہا، اور ونڈ بٹن پریس کر کے وہ اٹھا اور پھر جوزف اور جوانا کو کارلز کا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ کار لے کر رانا ہاؤس سے نکلا، اور پھر اس کی کار انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی گلستان کالونی کی طرف بڑھنے لگی۔ گلستان کالونی رانا ہاؤس سے کافی قریب تھی، اس لیے چند ہی منٹ میں عمران گلستان کالونی پہنچ گیا۔ اسے فیاض کی خالی جیپ ایک سائڈ پر کھڑی نظر آ گئی، اس سے ذرا آگے ایک اور سرکاری جیپ بھی موجود تھی۔ عمران نے کار ایک سائڈ پر روکی اور دروازہ کھول کر نیچے اترا اور تیزی سے آگے بڑھ گیا۔ کوٹھی نمبر 3 کچھ ہی فاصلے پر تھی، اس کا پھاٹک بند تھا۔ وہ سائڈ گلی سے ہوتا ہوا جیسے ہی اگبی طرف پہنچا، کوڑے کے ایک بڑے ڈرم کے پیچھے سے ٹائیگر باہر آ گیا۔ ٹائیگر نے چہرے پر اپنا مخصوص ماسک میک اپ کر رکھا تھا، شاید فیاض کی نظروں سے بچنے کے لیے اس نے ایسا کیا تھا۔ باس، سپرنٹینڈنٹ فیاض اور عارف ابھی اکبی طرف سے اندر گئے ہیں، اس سے پہلے عارف نے اندر 0x پسٹل سے فائر بھی کیا تھا، ٹائیگر نے تیز لہجے میں کہا۔ اوہ، اس کا مطلب ہے کہ اندر زیادہ افراد موجود تھے، اس لیے اس نے بے ہوش کر دینے والی گیس کا فائر کیا۔ آؤ میرے ساتھ، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔
اور تیزی سے اکبی دیوار میں کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گیا۔ ٹائیگر اس کے ساتھ تھا۔ عمران نے اندرونی سائڈ سے فرنٹ کی طرف جاتے ہوئے اپنی جیب سے ماسک نکالا اور اسے چہرے پر چڑھا کر مخصوص انداز میں تھپ تھپایا تو اس کا چہرہ ہی اکثر بدل گیا۔ ہاں ہاں ہاں، آخر میں کامیاب ہو ہی گیا، فائل مل ہی گئی۔ ان کے برآمدے میں پہنچتی رادائی سے سپر فیاض کی انتہائی مسرت بھری آواز سنائی دی اور عمران بے اختیار مسکرا دیا۔ باس، میری ترقی یاد رکھنا، انسپکٹر عارف کی بے تکلفانہ آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آگے پیچھے چلتے ہوئے راہداری میں سے آگے بڑھے۔ ساتھ ہی ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا جو پوری طرح کھلا ہوا تھا اور آوازیں اسی کمرے سے آ رہی تھیں۔ عمران نے ٹائیگر کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور پھر اس نے کوٹ کی اندرونی جیب سے ایک چھوٹا سا سرخ رنگ کا کیپسول نکالا اور دوسرے ہاتھ میں ریوالور لیے وہ اچھل کر آگے بڑھا اور دروازے میں داخل ہو گیا۔ خبردار، دونوں ہاتھ اٹھا دو، عمران نے آواز بدل کر انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا۔ انسپکٹر عارف کا ہاتھ تیزی سے جیب کی طرف بڑھا ہی تھا کہ عمران نے ٹریگر دبا دیا۔ یکے بعد دیگرے دو زوردار دھماکوں سے کمرہ گونج اٹھا اور اس کے ساتھ ہی فیاض اور عارف دونوں کے حلق سے بے اختیار چیخیں نکل گئیں کیونکہ گولیاں ان دونوں کے بالکل قریب سے گزر گئی تھیں اور وہ دونوں ہی بوکھلائے ہوئے انداز میں چیختے ہوئے پشت کے بل صوفے پر جا گرے جس پر پہلے رچرڈ اور اس کے ساتھی بے ہوش پڑے تھے۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ اٹھتے، عمران نے دوسرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کیپسول پوری قوت سے فرش پر دے مارا اور خود سانس روک لیا۔ فیاض اور عارف نیچے گر کر تیزی سے اٹھنے ہی لگے تھے کہ ایک بار پھر چکرا کر گرے اور پھر بے حس و حرکت ہو گئے۔ کیپسول میں موجود بے ہوش کر دینے والی انتہائی زود اثر گیس نے ایک لمحے میں ان پر اثر کر ڈالا تھا۔ عمران نے اس وقت تک سانس روکے رکھا جب تک اس کے خیال کے مطابق گیس کا اثر زائل نہ ہو گیا ہو۔ فائل فیاض کے ہاتھ میں ابھی تک دبی ہوئی تھی۔ چیخ کر گرنے کے باوجود اس نے فائل کو ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ عمران مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور پھر اس نے فائل اس کے ہاتھ سے نکالی اور اسے ایک نظر دیکھ کر اس نے اسے طے کر کے اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا اور پھر مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ ٹائیگر، یہ چابی لو اور باہر جا کے میری کار اندر لے آؤ۔ رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کو میں ساتھ لے کر جاؤں گا، البتہ فیاض اور عارف یہیں رہیں گے، انہیں 1 گھنٹے میں خود ہی ہوش آ جائے گا اور پھر یہ اس اجنبی کو تلاش کرتے پھریں گے جو عین موقع پر اس سے فائل لے کر نکل گیا، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور جیب سے چابی نکال کر ٹائیگر کی طرف بڑھا دی۔ ویسے باس، اس بار فیاض صاحب نے واقعی کام دکھایا ہے اور ہم سے پہلے فائل تک پہنچ گئے ہیں، ٹائیگر نے چابی لیتے ہوئے کہا اور عمران ہنس پڑا۔ ہاں واقعی، اگر تم اتفاق سے انہیں چیک نہ کر لیتے اور تمہیں ان پر شک نہ پڑتا تو اس بار فیاض مجھے ہاتھ دکھا گیا تھا اور اس نے ساری عمر مجھے تانے دے دے کر ذلیل کرتے رہنا تھا، عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اور ٹائیگر سر ہلاتا ہوا پورچ کی طرف بڑھ گیا۔ فیاض اپنے دفتر میں کرسی پر سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر شدید بے بسی اور نا امیدی طاری تھی۔ فائل اس کے ہاتھوں تک پہنچ کر نکل گئی تھی۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ فائل لے کر ابھی انسپکٹر عارف سے باتیں ہی کر رہا تھا کہ ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ اس نے ان پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں تو انہیں نہ لگی لیکن وہ دونوں چیختے ہوئے نیچے گر گئے اور پھر ابھی وہ اٹھ ہی رہا تھا کہ اس کے ذہن پر تاریکی کا سیاہ پردہ چھا گیا۔ پھر جب اسے ہوش آیا تو انسپکٹر عارف اس پر جھکا ہوا تھا۔ ہوش آنے کے بعد جب اسے معلوم ہوا کہ نہ صرف فائل غائب ہو چکی ہے بلکہ رچرڈ اور اس کے باقی ساتھی بھی غائب ہیں تو وہ بے حد پریشان اور نا امید سا ہو گیا تھا۔ انسپکٹر عارف کا بھی یہی خیال تھا کہ رچرڈ کا کوئی ساتھی اچانک آیا اور وہ انہیں بے ہوش کر کے فائل اور اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا، اور اس نے انہیں ہلاک اس لیے نہیں کیا کہ وہ بہرحال سرکاری آدمی تھے اور شاید وہ کسی سرکاری آدمی کو ہلاک کر کے حکومت سے دشمنی مول نہ لینا چاہتے تھے۔ اس کے بعد فیاض نے انسپکٹر عارف کی سرکردگی میں پوری سینٹرل انٹیلیجنس کو رچرڈ اور اس کے ساتھیوں کی تلاش میں مسلسل دوڑا رکھا تھا، لیکن دوسرا روز گزر جانے کے باوجود ابھی تک کوئی بھی امید افزا رپورٹ نہ ملی تھی۔ وہ لوگ یوں غائب ہو گئے تھے جیسے ان کا کہیں کوئی وجود ہی نہ رہا ہو، اور اب تو انسپکٹر عارف بھی فائل کی برآمدگی سے نا امید ہو چکا تھا۔ سپر فیاض کو سب سے زیادہ فکر سر رحمان کی کھائی جا رہی تھی کیونکہ ان کی آمد کی تاریخ قریب آ گئی تھی اور اسے معلوم تھا کہ جب انہیں معلوم ہوگا کہ فیاض نے فائل برآمد نہیں کی تو وہ اس کی طرف سے ایک لفظ سنے بغیر اسے گولی سے اڑا دیں گے۔ وہ سر رحمان کی فطرت اور عادت سے بخوبی واقف تھا، اس لیے اس کی جان سولی پر لٹکی ہوئی تھی۔ ایک بار پھر اسے خیال آیا کہ وہ خودکشی کر لے، لیکن خودکشی کا خیال آتے ہی اس کے ذہن میں عمران کا نام گونجا اور وہ بری طرح چونک پڑا۔ فائل کی برآمدگی کی اس بھاگ دوڑ میں وہ عمران اور کارلز کو تو اکثر بھول ہی گیا تھا۔ ویسے بھی چونکہ وہ خود فائل رچرڈ سے حاصل کر چکا تھا، اس لیے اسے معلوم تھا کہ عمران بھی کارلز کو اٹھا کر لے جانے کے باوجود کچھ حاصل نہ کر سکا ہوگا۔ لیکن اب اسے خیال آیا کہ اگر وہ پہلے یہ کام عمران کے ذمہ لگا دیتا تو اسے اتنی پریشانی نہ اٹھانی پڑتی، اور اب بھی سر رحمان کی آمد سے پہلے وہ اگر عمران کو رچرڈ اور اس کے ساتھیوں سے فائل لینے اور پھر آئندہ واقعات بتا کر کسی طرح فائل کی برآمدگی پر رضامند کر لے تو اسے یقین تھا کہ عمران کام دکھا دے گا۔
چنانچہ اس نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھایا اور تیزی سے عمران کے فلیٹ کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے۔ کچھ دیر تک تو بار بار گھنٹی بجتی رہی اور کسی نے ریسیور نہ اٹھایا۔ فیاض تنگ آ کر بند کرنے والا تھا کہ دوسری طرف سے ریسیور اٹھائے جانے کی آواز سنائی دی۔ 1 2 3 مسلسل 11 بار گھنٹی بجنے کے باوجود اگر آپ فون بند کرنے پر آمادہ نہیں ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس وقت کی کوئی کمی نہیں ہے، جبکہ اس لحاظ سے آپ اس معروف ترین دنیا کے خوش قسمت ترین صاحب اپنا تعارف تو کرا دیجئے اور خوش قسمتی کا وہ راز بھی بتا دیجئے جس کی وجہ سے آپ کے پاس اتنا فالتو وقت ہے، اس سے بہتوں کا بھلا ہوگا۔ دوسری طرف سے ریسیور اٹھتے ہی عمران کی فل اسپیڈ میں دوڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں فیاض بول رہا ہوں، فیاض نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اس کے ذہن پر چونکہ پریشانی نے ڈیرا جما رکھا تھا، اس لیے اس پر عمران کے ان فکروں نے ذرا برابر بھی اثر نہ کیا۔ فیاض، واہ، پھر تو 2-4 کلو وقت کی فیاضی کر ہی دیجئے۔ بندہ آپ کو تو نہیں بلکہ آپ کے بال بچوں کو ہر وقت تو ممکن ہی نہیں ہے۔ ہاں، جب وقت ملے گا، اور مجھے یقین ہے کہ وقت مل ہی نہیں سکتا۔ 2 روز سے سارا شہر گھوم ڈالا ہے، ایک دکان چھان ماری ہے، لیکن وقت کہیں سے مل ہی نہیں رہا۔ کہتے ہیں کہ آج کل وقت کی بڑی شارٹیج ہو رہی ہے، اور مجھے تو اب پتہ چلا کہ وقت کی باقاعدہ ذخیرہ اندوزی ہو رہی ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر رواں ہو گئی۔ میں خودکشی کر رہا ہوں، فیاض نے اسی طرح سپاٹ لہجے میں کہا۔ اگر وقت مل جائے خودکشی کرنے کا تو یقین کرو اس سے زیادہ نیک کام کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرض خواہ منہ پیٹتے رہ جاتے ہیں، بیوی کو نیا لقب مل جاتا ہے، میرا مطلب ہے کہ وہ بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں۔ دیکھو کس قدر انقلاب آتا ہے، بڑا انقلابی قدم ہوتا ہے۔ عمران کی زبان ایک بار پھر چل پڑی۔ تو تم چاہتے ہو کہ میں خودکشی کر لوں؟ ٹھیک ہے، ایسے ہی صحیح، فیاض نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ارے فون بند نہ کرنا۔ اگر تم واقعی اس نیک کام کا فیصلہ کر چکے ہو تو بس میری ایک ہی درخواست ہے کہ وصیت نامے میں فلیٹ اور بینکوں میں موجود اکاؤنٹ اور سٹی بینک میں 2 بڑے لاکر، بس وہ میرے نام لکھ دینا۔ میں اس کے بدلے میں تمہاری یہی خدمت کر سکتا ہوں کہ تمہارے کفن دفن کے انتظامات چندہ کر کے پورے کر دوں۔ عمران کی آواز سنائی دی۔ تم پتھر ہو، صفاق ہو، ظالم ہو، بلکہ کمینے ہو، سمجھے؟ تمہیں صرف اپنی ذات سے غرض ہے۔ نانسنس، فیاض نے غصے سے چیختے ہوئے کہا، اور پھر دھڑام سے ریسیور رکھ دیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اسے اب اپنے سے زیادہ عمران پر غصہ آ رہا تھا۔ میں پہلے اسے گولی ماروں گا، پھر خودکشی کروں گا، اسے کیا سمجھ رکھا ہے مجھے؟ فیاض نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے میز پر پڑے ہوئے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور فیاض نے اسی غصے کے عالم میں ریسیور اٹھا لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ عمران کا فون ہوگا۔ میں پہلے تمہیں گولی ماروں گا، پھر خودکشی کروں گا۔ تم جیسے ظالم، کمینے، کٹھور آدمی کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں ہے۔ فیاض نے ریسیور اٹھاتے ہی حلق کے بل چیختے ہوئے کہا۔ فیاض صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں انسپکٹر عارف بول رہا ہوں۔ دوسری طرف سے انسپکٹر عارف کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ تم کیوں بول رہے ہو نانسنس؟ میں سمجھا وہ کمینہ عمران بول رہا ہے، فیاض نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ جناب، میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ آپ رپورٹ کے منتظر ہوں گے، جبکہ سارا شہر چھان مارنے کے باوجود اب تک رچرڈ اور اس کے ساتھیوں میں سے ایک آدمی بھی نہیں ہاتھ آیا، اور نہ ہی اس فائل کا کہیں پتہ چلا ہے۔ انسپکٹر عارف نے کہا۔ تم سے کچھ بھی نہیں ہونا، تمہیں اتنی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ کام کر سکو۔ نہ جانے کس احمق نے تمہیں بھرتی کرا دیا ہوں، حالت یہ ہے، اور مجھے کہتے ہو کہ مجھے سینئر انسپکٹر بنا دو، ترقی دے دو۔ اس برتے پر ترقی مانگ رہے ہو، ہے نا؟ نانسنس، ڈیم فول، فیاض نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور ریسیور کیڈل پر پٹک دیا۔ غصہ تو فیاض کو عمران پر آ رہا تھا، لیکن درمیان میں انسپکٹر عارف کی شامت آ گئی۔ ہوں، ترقی مانگ رہا تھا، نانسنس، ملے گی تمہیں ترقی۔ مجھے سر رحمان گولی مار دیں گے اور اسے ترقی ملے گی، فیاض نے اسی طرح غصیلے انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور ایک بار پھر دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ اس کا ذہن اس وقت واقعی معاف ہو رہا تھا۔ اس کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ آخر وہ اس نامراد فائل کو کہاں سے حاصل کرے، کیسے حاصل کرے۔ لکھ لیا وصیت نامہ؟ کچھ دیر بعد اچانک دروازے سے عمران کی آواز سنائی دی اور فیاض نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ تم کمینے، اب تم یہاں بھی میرا دل چلانے کے لیے آ گئے ہو؟ تم دونوں باپ بیٹے ایک جیسے ہو، ظالم، کمینے، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ آئی سے گیٹ آؤٹ، فیاض نے غصے کی شدت سے بپھرے ہوئے لہجے میں کہا۔ باپ بیٹے تو ہوتے ہی ایک ہیں، باپ بیٹے جو ہوئے۔ ویسے ایک بات تو بتاؤ، تمہیں کسی حکیم نے نسخے میں لکھ کر دیا تھا کہ تم انٹیلیجنس کے دائرے کار سے باہر نکل کر سیکرٹ سروس کے دائرے کار میں مداخلت کرو؟ اچھے بھلے اپنے دھندے میں لگے ہوئے تھے اور بینک بیلنس تیزی سے بڑھتا جا رہا تھا۔ عمران نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ سیکرٹ سروس؟ کیا مطلب؟ سیکرٹ سروس کا اس فائل سے کیا تعلق؟ فیاض نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ بڑا تعلق ہے، ان کا کام بھی یہی ہے کہ ایسی گمشدہ فائلیں تلاش کریں اور بین الاقوامی مجرموں کو گرفتار کریں، اور یہ بھی بتا دوں کہ ریچرڈ اور اس کے ساتھی سیکرٹ سروس کی تحویل میں پہنچ چکے ہیں۔
اور وہ بھی فائل بھی X2 کی تحویل میں ہے، اور ساتھ یہ بھی ضروری اطلاع بھی دے دوں کہ X2 سینٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ جس کا نام فیاض ہے کے خلاف غداری کا مقدمہ چلانے اور اس مقدمے میں اسے سزائے موت دینے کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہے، اور تم جانتے ہو کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس کا چیف X2 کس قدر با اختیار ہے۔ صدر مملکت اس کا فیصلہ ماننے پر مجبور ہوتا ہے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تو فیاض کی حالت دیکھنے والی تھی، اس کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹ گئیں، چہرہ اس قدر زرد پڑ گیا جیسے اس کے جسم کا سارا خون کسی نے نچوڑ لیا ہو، ہونٹ چند لمحوں میں اس قدر خشک ہو گئے کہ ان پر پپڑی سی جمی نظر آنے لگ گئی تھی۔ چیف X2، اوہ پھر تو میری موت یقینی ہے، وہ تو دنیا کا سب سے ظالم آدمی ہے، سر رحمان تو شاید معاف بھی کر دیں مگر وہ تو معاف بھی نہیں کرے گا، میں نے اس کے متعلق بہت سن رکھا ہے، اوہ اب واقعی خودکشی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں ہے، فیاض نے ایسے لہجے میں کہا جیسے الفاظ خود بخود اس کے منہ سے پھسل کر باہر آ رہے ہوں، اور پھر اس نے ایک جھٹکے سے دراز کھولی اور ریوالور باہر نکال لیا۔ اس کی آنکھیں بے نور سی نظر آنے لگی تھیں، ایسے جیسے وہ عمران کو دیکھنے کی بجائے خلا میں جھانک رہا ہو۔ میرے جیتے جی تو تمہیں خودکشی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سلمہ بھابھی سے وعدہ کر بیٹھا تھا کہ تمہیں خودکشی نہ کرنے دوں گا، ویسے تم اپنی مرضی کے مالک ہو، میں کیا کہہ سکتا ہوں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر وہ X2، وہ ظالم اور سفاک چیف، وہ تو کسی کی مانتا ہی نہیں، سر رحمان کی بھی نہیں مانتا، وہ اس کا کیا ہوگا، وہ یقیناً مجھ پر غداری کا مقدمہ بھی کرے گا اور اس کی سزا بھی دے گا، وہ ایسا ہی ظالم ہے، انتہائی بے رحم، میں جانتا ہوں اسے، فیاض نے اٹک اٹک کر کہا۔ ابھی فون پر تو تم مجھے ظالم، بے رحم اور نہ جانے کیا کیا کہہ رہے تھے، ابھی القاب X2 کو بخش رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ میں ان سے بری الذمہ ہوں۔ اصل میں سپر فیاض، وہ کیا کہتے ہیں کہ گھر کی مرغی دال برابر، تم نے کبھی میری قدر ہی نہیں کی، میں چاہوں تو X2 کی کیا مجال ہے کہ وہ تمہارے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا سوچ بھی سکے، اور یہ بھی بتا دوں کہ اگر میں چاہوں تو X2 خود وہ فائل سر سلطان کے پاس بھجوا دے، یہ کہہ کر کہ یہ فائل فیاض نے اپنی محنت سے حاصل کی ہے، اور نہ صرف فائل بھجوا دے بلکہ تمہیں شاندار خراج تحسین بھی پیش کرنے پر مجبور ہو جائے، لیکن میں کیوں ایسا چاہوں جبکہ میں تو ہوں ہی بے رحم، کمینہ ہوں اور خود غرض ہوں، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ تم اور X2 سے یہ منواؤ گے، مجھے احمق سمجھتے ہو، تمہاری اس سے بات کرنے کی جرت نہ ہوگی، فیاض نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا یہ بات ہے، تو پھر دیکھو، عمران نے غصیلے لہجے میں کہا، اور ٹیلی فون سیٹ اس نے اپنی طرف گھمایا اور پھر ایک ہاتھ اوپر رکھ کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیے تاکہ فیاض X2 کے نمبر چیک نہ کر سکے۔ نمبر ڈائل کر کے اس نے ٹیلی فون کے ساتھ لگے ہوئے لاؤڈر کا بٹن پریس کر دیا۔ X2، ریسیور سے X2 کی مخصوص آواز ابھری۔ فیاض جو لاؤڈر کی وجہ سے یہ آواز بخوبی سن رہا تھا، بے اختیار سہم سا گیا اور جیسے کرسی کے اندر دھنس گیا، اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھر آئے۔ عمران بول رہا ہوں جناب، آپ کو تو معلوم ہے کہ سپرنٹینڈنٹ فیاض میرا دوست بھی ہے اور محسن بھی، اور پھر اس کی بیوی سلمہ کو میں اپنی سگی بہن بھی سمجھتا ہوں، عمران نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ فضول باتیں مت کرو، میرے پاس فضول باتوں کا وقت نہیں ہے، فون کرنے کا مقصد بتاؤ، X2 کے لہجے میں غراہٹ ابھر آئی تھی۔ جناب یہ فضول بات نہیں ہے، سلمہ بھابھی کے بیوہ ہونے یا نہ ہونے کا مسئلہ ہے، اگر میں آپ سے سفارش کروں کیا آپ میری سفارش مان لیں گے نا؟ آخر میں نے آپ کی ہمیشہ ملازمت کی ہے، عمران نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ X2 کے گرانے سے خاصا خوفزدہ ہو گیا ہو۔ سنو عمران، اس سے پہلے میں فیاض کے بارے میں تمہاری سفارش مان چکا ہوں، اس لیے اب مزید کوئی بات نہیں سنوں گا، نہ آئندہ اس موضوع پر مجھ سے بات کرنا، X2 نے انتہائی کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کیا تم نے میری سفارش کی تھی اور X2 مان گیا؟ کیا مان گیا؟ وہ خود کہہ رہا تھا کہ وہ میرے مسئلے پر تمہاری سفارش مان گیا ہے، اگر میں خود اپنے کانوں سے نہ سن لیتا تو کبھی یقین نہ کرتا، بتاؤ تو صحیح، فیاض نے حیرت بھری لہجے میں کہا۔ کیوں بتاؤں، میں تو ظالم ہوں، بے رحم ہوں، کمینہ ہوں، خود غرض ہوں، عمران نے روٹنے کے سے انداز میں منہ بناتے ہوئے کہا۔ وہ تو دراصل میں نے غصے میں کہہ دیا تھا، تم تو بہت اچھے آدمی ہو، انتہائی نیک، سلمہ بھی تمہاری بڑی تعریفیں کرتی ہے، تم تو میرے دوست ہو، میرے یار ہو، فیاض نے منانے والے لہجے میں کہا، اور عمران اس کے اس انداز پر کھلکھلا کر ہنس پڑا۔ واہ، اسے کہتے ہیں زن مریدی، کہ بیوی جس کی تعریف کرے بس وہی اچھا ہے، لیکن یار مسئلہ یہ ہے کہ میں بہت غریب ہوں، بڑا قرضہ سر پر چڑھ گیا ہے، اور قرض خواب جوتیاں مارنے پر آ گئے ہیں، اب تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں، خالی تعریفوں سے تو قرضہ اتر نہیں سکتا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کس میں جرت ہے کہ میرے یار کو جوتیاں مارے؟ ارے میں اسے جیل میں نہ سڑوا دوں، گولی نہ مار دوں، فیاض نے وسیلے لہجے میں کہا۔ لیکن وہ قرضہ تو پھر بھی قائم رہے گا، وہ جیل سے بھی دعویٰ کر سکتے ہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ بولو کتنا قرضہ ہے، بولو ابھی بتاؤ، میں دیتا ہوں تمہیں رقم، دوست کی عزت سے رقم زیادہ اہمیت نہیں رکھتی، منہ پر جا کر مارو ان کے یہ رقم۔ یہ بھی کوئی بات ہے، فیاض نے پرجوش لہجے میں کہا،
اور تیزی سے اس نے دراز کھولی اور اس میں سے ایک چیک بک نکال کر اس پر دستخط کیے اور پھر چیک پھاڑ کر عمران کی طرف پھینک دیا۔ لو، جتنا قرضہ ہو اس پر درج کر لینا۔ کمال ہے، دوستوں کے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں کیسے کچھ کہہ سکتا ہے؟ ہاں، اب تم بتاؤ، تم نے کیا سفارش کی تھی ایکسٹرو سے جو وہ مان گیا ہے؟ فیاض نے کہا۔ واہ، دوست ہوں تو ایسے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور چیک طے کر کے اس نے جیب میں رکھ لیا۔ میں نے ایکسٹرو سے سفارش کی تھی کہ فیاض کو گولی مارنے کی سزا دینے کی بجائے پھانسی لگا دیا جائے، آخر وہ میرا دوست ہے۔ اور ایکسٹرو نے ظاہر کرم یہ سفارش مان لی۔ دیکھو نا کتنی بے عزتی ہے کہ فائرنگ اسکواڈ بندوقیں لے کر سامنے کھڑا ہو اور پھر دھماکوں سے کئی گولیاں لگیں اور آدمی مر جائے، انتہائی بدذوقی۔ جبکہ پھانسی میں کتنا حسن ہے، خصوصی طور پر اس کا رسہ تیار ہوتا ہے، بڑے فنکارانہ انداز میں گانٹ لگائی جاتی ہے، چہرے پر نقاب چڑھایا جاتا ہے، پھر لیور کھینچا جاتا ہے۔ چلو کوئی بات تو ہوئی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو یہ سفارش کی تھی تم نے کہ مجھے پھانسی پر چڑھایا جائے، اور تم میرے دوست بھی بنتے ہو؟ میں بھی کہوں کہ ایکسٹرو جیسا بے رحم تم جیسے عام آدمی کی سفارش کیسے مان گیا؟ تم انتہائی کمینے آدمی ہو، مجھے پھانسی کی سفارش کرتے ہو اور پھر مجھ سے رقم بھی لے لیتے ہو۔ نکالو چیک ابھی اور اسی وقت۔ فیاض کی حالت واقعی دیکھنے والی تھی، غصے کی شدت سے اس کا چہرہ بری طرح پھڑکنے لگا تھا، مگر اس سے پہلے کہ عمران کوئی جواب دیتا میز پر رکھے ٹیلی فون کی گھنٹی بج اٹھی اور فیاض نے ہونٹ کاٹتے ہوئے ریسیور اٹھا لیا۔ کون ہے؟ فیاض نے پھاڑ کھانے والے لہجے میں کہا۔ رحمان بول رہا ہوں۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ دوسری طرف سے سر رحمان کی حیرت اور غصے سے ملی جلی آواز سنائی دی۔ سوری سر، شدید بوکھلاہٹ کی وجہ سے فیاض سے بات ہی نہ ہو سکی۔ کیا میں لگا رکھی ہے؟ میں نے تمہیں مبارکباد دینے کے لیے فون کیا ہے اور تم آگے سے میں کر رہے ہو؟ سر رحمان کی غصیلی آواز سنائی دی۔ مبارکباد؟ خیر مبارک، خیر مبارک۔ فیاض اور زیادہ بوکھلا گیا اور اس سے بے اختیار خیر مبارک کی رٹ لگانا شروع کر دی۔ شرف، کیا خیر مبارک کی رٹ لگا دی ہے تم نے؟ کیا اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینے سے تمہاری عقل میں فطور آ گیا ہے؟ سر رحمان کو شاید اور بھی زیادہ غصہ آ گیا تھا۔ جی آ گیا ہے، بالکل آ گیا ہے سر، فیاض اور زیادہ بوکھلاتے ہوئے بولا۔ نونسنس، اگر سر سلطان نے مجھے فون کر کے ساری تفصیلات نہ بتائی ہوتی تو میں ابھی تمہیں معزول کر دیتا۔ ہوش میں رہو، میں چاہتا ہوں کہ تم اسی طرح آئندہ بھی کام کرو تاکہ میرے محکمے کی نیک نامی ہو۔ سر سلطان نے مجھے بتایا کہ ایکسٹرو نے بھی ان سے تمہاری کارکردگی کی بے حد تعریف کی ہے۔ تم نے جس طرح کارلز کے اڈے میں گھس کر اسے بے بس کیا اور پھر تم نے جس طرح ریچرڈ اور اس کے ساتھیوں کو نہ صرف تلاش کیا بلکہ ان پر ریڈ کر کے انہیں بے بس کر کے فائل ان سے حاصل کی، یہ واقعی تمہارا شاندار کارنامہ ہے۔ اب تو تمہیں یقین آ گیا کہ تمہیں صلاحیتیں موجود ہیں۔ پہلے تو تم خود کام کرنے کی بجائے اس احمق عمران کا سہارا ڈھونڈتے رہتے تھے۔ میرا خیال ہے کہ اس مشن کے بعد تم میں اتنی خود اعتمادی ضرور پیدا ہو چکی ہوگی کہ آئندہ تم اس احمق کا سہارا ڈھونڈنے کی بجائے اسی طرح خود کام کیا کرو گے۔ ویل ڈن، سر رحمان نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ یہ کیسے ہو گیا؟ کیا مطلب؟ ایکسٹرو نے میری تعریف کی؟ اوہ، یہ کیسے ہو گیا؟ فیاض کو شاید اپنے کانوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ ارے ابھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ جس ایکسٹرو سے ملک کا کوئی صدر کوئی بات نہیں منوا سکتا، اس سے تمہارا دوست بات منوا لیتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے وہ یہاں آنے سے پہلے ہی سارا سیٹ اپ کر کے آیا تھا۔ اوہ، تو تم نے یہ سفارش کی تھی؟ اوہ، تم گریٹ ہو، تم عظیم ہو، تم سچے دوست ہو، تم نیک آدمی ہو۔ اوہ، تم نے سر رحمان کو بھی مجبور کر دیا کہ میری تعریف کریں، مجھے ویل ڈن کہیں، فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں چیختے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ کرسی سے اٹھ کر تیزی سے اس طرح عمران کی طرف لپکا جیسے اسے اٹھا کر ناچنا شروع کر دے گا۔ ارے اب میں چیک واپس نہیں دوں گا۔ ہاں، عمران نے بوکھلائے ہوئے انداز میں کہا اور کرسی سے اٹھ کر دوڑتا ہوا دفتر سے باہر نکل گیا جیسے فیاض اس سے اپنا دیا ہوا چیک واپس لینے کے لیے اس پر جھپٹ رہا ہو۔ ایک چیک نہیں، تمہیں 10 چیک دے دیتا ہوں، پوری چیک بک دے دیتا۔ ہاں، سر رحمان نے کہا ہے تو واقعی ویل ڈن، فیاض ویل ڈن، فیاض نے مسرت بھرے لہجے میں بھرپور انداز میں کہکا لگاتے ہوئے کہا اور ساری خود ہی اپنے کاندھے پر تھپکی دے کر ویل ڈن کی گردان شروع کر دی، جیسے ویل ڈن کہنے سے اس کے کاندھے پر اسٹارز کا اضافہ ہوتا جا رہا ہو۔ ختم شد۔ تو دوستوں یہ ناول بھی اپنے اختتام تک پہنچتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ناول ضرور پسند آیا ہوگا۔ اس ناول کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔